السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو فخر پاکستان ڈیفنس۔ دوستو، پاکستان کی فائٹر جیٹ کی 7ویں ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ فائٹر جیٹ جو اسپیشلی اسرائیل کے لیے بنایا گیا تھا، اسے سب سے زیادہ پاکستان نے استعمال کیا ہے اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا تھا اور سب سے زیادہ موڈیفکیشن کی اور باقی دنیا کے تمام میراج طیاروں سے جدید بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے میراج 5 کے بعد کون سا فائٹر جیٹ جو ہے وہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا ہے اور کیسے شامل کیا۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ نے تمام ویورز سے التماس کروں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بآسانی موصول ہوتا رہے۔ تو چلتے ہیں دوستو، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں پاکستان نے فرانس سے میراج طیارے خریدے تھے اور اسی دہائی کے آخر میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو گیا تھا۔ امریکہ کو سوویت کی بڑھتی ہوئی ٹیرٹری بالکل پسند نہیں تھی۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کیفینزم بہت زیادہ پھیل جائے اور دنیا پر امریکہ کا اثر و رسوخ قائم نہ رہے، تو امریکہ افغانستان میں ہی سوویت یونین کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے دو بڑے ملک اتحادی تھے اور دونوں سے ہی امریکہ نے بگاڑ دی تھی، ایک پاکستان اور دوسرا ایران۔ پاکستان پر 1971 کی جنگ کے بعد پابندیاں لگا دی گئی تھی اور کسی بھی ملک کو پاکستان کے جنگی ہتھیار یا طیارے فروخت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایران کے ساتھ امریکہ کی بہت زیادہ بگڑ گئی کیونکہ وہاں ریولیوشن آ چکی تھی۔ امریکہ سوویت یونین کو سبق سکھانے کے لیے ایران کی مدد بالکل بھی نہیں لے سکتا تھا۔ آخری حل پاکستان تھا، تو امریکہ نے سعودی عرب کو درمیان میں ڈال کے پاکستان کے ساتھ کولیب کیا اور اعلان بنایا کہ افغان مجاہدین کو ٹرین کر کے سوویت یونین کے خلاف لڑا جائے، اور ان سب میں انویسٹمنٹ امریکہ کر رہا تھا، مطلب پیسہ اور ویپنز امریکہ کا تھا اور گراؤنڈ پر کام پاکستان کر رہا تھا۔ پاکستان افغانیوں کو ٹرین کر کے افغانستان بھیج رہا تھا اور ٹریننگ کیمپ پاکستان میں افغان بارڈر کے قریب لگائے گئے تھے۔ پاکستان اور امریکہ کی اس موو سے سوویت یونین بھی واقف تھا۔ شروع میں سوویت یونین نے کچھ زیادہ ری ایکشن نہیں کیا، لیکن جب سوویت یونین کے فوجی افغانستان میں مار کھانے لگے، سوویت یونین کو اچھا بلا نقصان ہونے لگا، تو سوویت یونین نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستانی ٹیرٹری میں آ کر بومنگ کرنے لگا تاکہ اس سپلائی روٹ کو توڑا جا سکے جو افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا۔ سوویت یونین کا یہ تھا کہ ان ٹریننگ کیمپس کو ختم کیا جائے، اور اسی بنیاد پر سوویت یونین کے فائٹر جیٹ افغانستان سے پاکستان میں گھسے تھے، لوبنگ کرتے اور چلے جاتے۔ جتنے ٹائم پاکستانی ایئر فورس کا رسپانس تھا تب تک یہ فائٹر جیٹ واپس جا چکے ہوتے تھے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو پاکستان کو درپیش تھا، اور یہاں پر ایک اور پرابلم تھی جو پاکستان کے لیے تشویشناک تھی، اور وہ تھا انڈین ایئر فورس کا پاکستان کی کوہٹا لیبارٹری پر اٹیک کرنے کا پلان۔ 1979 میں ہی پاکستان کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل انور شمیم نے پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کو آگاہ کر دیا تھا کہ پاکستان کے پاس ریلیبل انفارمیشن ہے کہ بھارت پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انور شمیم نے جنرل ضیاء الحق کو بتایا تھا کہ انڈین طیارے اس ایریا میں 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے، جبکہ پاکستان ایئر کرافٹ کو بیس سے اس ایریا تک پہنچنے میں 8 منٹ لگیں گے۔ اگر انڈیا جہاں پر اٹیک کرتا ہے تو انڈیا وہاں پر آرام سے اٹیک کر کے واپس جا سکے، کیونکہ کوہٹا انڈین بارڈر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستانی طیارے نہ تو اس کیپابلٹی کو ڈیفینڈ کر پائیں گے اور نہ ہی انڈیا کو جواب دے سکیں گے۔ تو بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ طے پایا کہ اور سوویت یونین کے طیارے اور انڈین کے پلان سے ان دونوں مسائل سے نبٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ جدید ترین ویپنز اور ایئر کرافٹ خریدے جائیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ پر اس وقت ایک ہی ایئر کرافٹ اتر رہا تھا اور وہ تھا امریکہ کا F-16۔ تو پاکستان نے امریکہ سے F-16 خریدنے کی بات کی، لیکن امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا ایک ایسا فائٹر جیٹ پاکستان کو دے جو خود اس نے ریسنٹلی سروس میں شامل کیا ہو، امریکہ کا جدید ترین فائٹر جیٹ بھی ہو۔ امریکہ نے انکار کر دیا اور F-16 کی بجائے پاکستان امریکہ کے F-5E اور G کی آفر کی، لیکن پاکستان نے اس فائٹر جیٹ کو لینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کو ہر حال میں F-16 ہی چاہیے تھا، کیونکہ سوویت یونین کے طیاروں اور انڈیا کے ممکنہ اٹیک سے ایک ہی جواب سمجھا جا رہا تھا جو کہ F-16 کے پاس تھا۔ F-16 امریکہ نے بنایا ہی سوویت یونین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تھا، اور پاکستان کو اپنی دونوں سرحدوں پر سے سوویت میڈ طیاروں کا ہی خطرہ تھا جن سے نمٹنے کے لیے F-16 کا حاصل کرنا ہی ضروری تھا۔ جہاں پر میں آپ کو ایک اور F-16 فائٹر جیٹ کے بارے میں دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں امریکی فضائیہ میں ان گروہ تھا جسے فائٹر مافیا کہا جاتا تھا۔ یہ گروہ فضائی جہازوں کے ڈیزائن کے بارے میں دوسرے لوگوں سے مختلف خیال رکھتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ فضائی جہاز کو صرف دشمن کے طیاروں کو
مار گرائے جانے کے لیے بنایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ بم دھماکوں کے لیے۔ ان کا ایک نظریہ تھا جسے انرجی انویلیبلٹی تھیوری کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ایک فائٹر جیٹ کو تیز رفتار اور دشمن کے حملے کو جھیلنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس فائٹر مافیا نے امریکی فضائیہ کے بہت سارے پروجیکٹ پر اپنا اثر ڈالا۔ ان کے ایک گروپ کے ممبر ہائری نے ایک نئے لڑاکا طیارے YF-16 کا ڈیزائن تیار کیا جو صرف دشمن کے طیاروں کو مار گرائے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ طیارہ مقابلے میں جیت گیا اور بعد میں اسے F-16 فائٹنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فائٹر مافیا کے ایک اور امریکی اہلکار نے اس فائٹر جیٹ کا نام رکھا تھا۔ اس نے نام یہ اس لیے رکھا تھا کہ اس سے پہلے ایک اور بھی گروپ تھا جسے بومبر مافیا کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ صرف بمبار طیارے ہی بنائے جائیں۔ تو اس لحاظ سے فائٹر جیٹ مافیا اور بومبر مافیا نے امریکی پروجیکٹ پر بہت زیادہ اثر ڈالا، اور انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ امریکی فضائیہ کے پاس دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے ہوں۔ وہ ایک ایسا فائٹر جیٹ جو کہ امریکہ نے ایئر سپیشلٹی کے طور پر بنایا تھا، امریکہ کا خاص فائٹر جیٹ ہو، اور ایسا فائٹر جیٹ امریکہ پاکستان کو کیسے دے سکتا تھا۔ لیکن جہاں مجبوری یہ تھی کہ اگر جہاں امریکہ پاکستان کی بات نہ مانتا تو جس جنگ کے لیے وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا تھا اس کے نتائج اس طرح نہیں نکلنے تھے جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ پاکستان کو F-16 دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ امریکہ نے صرف F-16 111 کی تعداد میں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ کئی فیزز میں پاکستان کو ملنے تھے۔ 1993 کے شروع میں سے ہی پاکستان کو F-16 طیارے ملنا شروع ہو گئے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کی فضائیہ کی بدماشی کا دور، کیونکہ ایک جدید ترین اور خطرناک مشین پاکستان کے پائلٹس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ سوویت افغان وار کے دوران پاکستان کے F-16 فائٹر جیٹس نے 20 سوویت یونین کے اور افغانی وار پلین شوٹ ڈاؤن کیے تھے، لیکن پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس نے صرف 9 طیاروں کو شوٹ ڈاؤن کرنے کا اصرار کیا، اور وہ بھی پاکستان نے یہ ریزن دیا کہ یہ سوویت یونین فائٹر جیٹ پاکستانی ایئر سپیس پہ تھے، اس لیے انہیں شوٹ ڈاؤن کیا گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے پاکستان میں گھسنے والے سوویت یونین فائٹر جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا، اور افغانی ٹیریٹری کے اندر گھس کر سوویت فائٹر جیٹ کو بھی شوٹ ڈاؤن کیا۔ ان شوٹ ڈاؤن ہونے والے فائٹر جیٹ میں سوویت 22، میگ 22 اور میگ 25 اور AN-26 شامل تھے، اور یہ سب ہی سائیڈ وائنڈل میزائل سے شوٹ ڈاؤن کیے گئے۔ اس جنگ میں صرف ایک ہی F-16 شوٹ ڈاؤن ہوا، جو کہ ایک ایکسیڈنٹل فائل تھا جو کہ اپنے F-16 سے ہی ہوا تھا، تاہم اس کا پائلٹ بچ گیا تھا۔ تو اس جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے F-16 کا بے دردی سے استعمال کیا، اور پاکستان اسرائیل کے بعد وہ دوسرا ملک بنا جس نے F-16 کو کمبٹ میں استعمال کیا ہے۔ یہ جنگ ختم ہوئی، سوویت یونین اس جنگ میں بری طرح پسپا ہوا، اور 1989 میں سوویت یونین کو مجبوراً افغانستان کی سرزمین چھوڑنا پڑا، کیونکہ سوویت یونین میں اب اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اس جنگ کو مزید جاری رکھ سکے۔ سوویت یونین کے اندر کافی ٹینشنز چل رہی تھی، معیشت کافی کمزور ہو چکی تھی، تو دوسری طرف سوویت یونین ٹوٹنے کے دہانے پر تھا، اور ایسے ہوا 1991 کے آخر پر سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اس ڈیٹ تک امریکہ پاکستان کے ساتھ بالکل صحیح تھا، پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے تھے۔ اب جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکہ نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا۔ اب امریکہ کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ پاکستان تو نیوکلیر بم بنا رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو امریکہ نے اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ حالانکہ امریکہ کو سوویت وار کے دوران ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ پاکستان ایٹمی پاور بن رہا ہے، لیکن امریکہ نے اس وقت پاکستان کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ پاکستان اس وقت امریکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ پاکستان نے ایٹمی قوت بننے کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس وقت امریکہ کو پاکستان سے مطلب نہ ہوتا تو شاید یہ ہمارے لیے چیز حاصل کر لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، جیسا کہ ایران کے لیے ہوا ہے، تاکہ پاکستان نے اس جنگ کی آڑ میں امریکہ سے وہ کچھ حاصل کیا جو کہ پاکستان کبھی بھی حاصل نہیں کر پا سکتا تھا۔ تو جب امریکہ کا مطلب نکل گیا، امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگا دی اور پاکستان کے ساتھ سارے معاہدوں کو ختم کر دیا، جن میں F-16 کا ایگریمنٹ بھی شامل تھا۔ پاکستان نے 111 کی تعداد میں F-16 خریدنے کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن ان 111 میں سے صرف 40 ہی پاکستان کو مل سکے تھے۔ باقی کے 71 فائٹر جیٹ امریکہ نے پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا، جن میں سے 28 تو بن
چکے تھے، لیکن پھر بھی امریکہ نے یہ پاکستان کو نہیں دیے، انہیں اسٹوریج میں رکھ دیا۔ امریکہ نے یہ ایئر کرافٹ پاکستان کو دینے کی بجائے یہ دوسرے ممالک کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ 1996 میں امریکہ نے ان 28 فائٹر جیٹ میں سے 9 F-16 کو انڈونیشیا کو بیچنے پر فائل کر لیا، لیکن ایک سال بعد انڈونیشیا نے یہ آرڈر کینسل کر دیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان امریکہ اپنے پیسے واپس مانگتا رہا کہ اگر فائٹر جیٹس نہیں دینے تو ہمارے پیسے واپس کیے جائیں۔ امریکہ نے کہا یہ اسی صورت میں واپس ہوں گے کہ اگر کوئی تیسرا ملک ان فائٹر جیٹس کو خریدتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ 1997 میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لیے یہ بنائے گئے فائٹر جیٹس بونڈ یارڈ میں بھیج دیے جائیں۔ بونڈ یارڈ جہازوں کے قبرستان کو کہا جاتا ہے جہاں ریٹائرڈ جہاز رکھے جاتے ہیں، اور امریکہ نے ان جہازوں کے فلپائن کو آفر کیے تھے، لیکن فلپائن ایئر فورس نے فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ آفر کو رد کر دیا۔ 1998 میں یہ آفر بھی تھی کہ امریکہ ان 28 فائٹر جیٹس کو بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو جرمنیٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ USA پروگرام کے ٹرین اور EM کے تحت دیے جانے تھے، اور اس وقت امن مشن میں پاکستان بھی اسی پروگرام کا حصہ تھا۔ پاکستان بوسنین آرمی کی اینٹی ٹیک والی ٹیم کو ٹرین کر رہا تھا۔ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے پاکستان بھی سرٹیفائی ہو جائے گا اور F-16 بھی نکل جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ تو اب تک اتنا ہی۔ تو امید ہے آج کی بھی یہ ویڈیو آپ کو بے حد زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ناظرین ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔